السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 65 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم نے کل کے ایپیسوڈ میں 45ویں باب کا آغاز کیا تھا جو قبر کے حالات و سوالات کے تعلق سے تھا۔ ہم نے اس باب میں کچھ باتیں سماعت کی تھی، مزید انشاءاللہ اسی عنوان پر آج کچھ اور باتیں ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ہر مرنے والے پر موت کے وقت اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ نیکیوں کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہے اور گناہوں کو دیکھنے سے آنکھیں چراتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ریشم کے ایک کپڑے میں مشک اور نازبو کی ٹہنیاں لاتے ہیں۔ ان جنتی چیزوں کو دیکھ کر مومن کی روح ایسے آسانی سے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے، اور کہا جاتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر لوٹ جا، اللہ تعالی کی تیار کی ہوئی آسائشوں اور عزت کی طرف جا۔ اور جب روح نکل جاتی ہے تو اسے اس مشک اور نازبو میں رکھ کر اوپر سے ریشم لپیٹ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ کافر پر عذاب۔ جب کافر پر موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ٹاٹ پر جہنم کی چنگاریاں رکھ کر لاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی روح شدید عذاب سے کھینچی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے، اے نفس خبیث، مصیبت زدہ اور مقہور ہو کر اللہ تعالی کے عذاب، ذلت اور رسوائی کی طرف نکل جا۔ جب اس کی روح نکل آتی ہے تو اسے ان انگاروں پر رکھا جاتا ہے جس سے وہ ابلنے لگتی ہے، اور اس پر ٹاٹ لپیٹ کر پھر جہنم کی طرف اسے لے جایا جاتا ہے۔ جناب محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے یہ فرمان الہی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آئے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس لوٹا تاکہ میں نیک عمل کروں اس جگہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ پڑھ کر کہا، یہ سن کر رب تعالی نے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے اور تجھے کس چیز کی خواہش ہے؟ کیا تو اس لیے جانا چاہتا ہے تاکہ مال جمع کرے، درخت لگائے، عمارتیں بنائے اور نہریں کھدوائے؟ وہ کہے گا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں چھوڑے ہوئے نیک عمل کر لوں گا۔ رب تعالی فرماتا ہے، تحقیق یہ بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، یعنی ہر کافر موت کے وقت یہی کلمات ضرور کہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی قبر ایک سبز باغ ہوتا ہے، اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے
اور وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ پھر فرمایا گیا یہ آیت مبارکہ بے شک اس کے لیے زندگی تنگ ہوتی ہے۔ جانتے ہو کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کافر کے عذاب کے متعلق ہے۔ اس کی قبر میں اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ہر سانپ کے 7 سر ہوتے ہیں جو اس کے وجود کو نوچتے، اسے کھاتے اور حشر کے دن تک اس پر گرم گرم پھونکے مارتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس مخصوص عدد پر تعجب نہ کیجئے، کیونکہ ان سانپوں کی تعداد ان برائیوں کی تعداد کے برابر ہے جیسے تکبر، دکھاوا، حسد، کینہ اور کسی کے لیے دل میں میل رکھنا وغیرہ۔ اگرچہ ان برائیوں کے اصول گنے چنے ہیں، مگر ان کی شاخیں اور پھر ان شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں جو سب کی سب ملحق ہیں، اور قبر میں یہی صفات مجموعہ سانپوں کی شکل میں تبدیل ہو کر آئیں گی۔ جو برائی اس کافر کے وجود میں زیادہ راسخ ہوگی وہ اژدہا کی طرح ڈسے گی، اور جو ذرا کم ہوگی وہ بچھو کی طرح ڈنک مارے گی، اور جو ان کے درمیان ہوگی وہ سانپ کی شکل میں نمودار ہوگی۔ اصحاب معرفت اور صاحب دل حضرات اپنے نور بصیرت سے ان ملحقات اور ان کی شاخوں کو جانتے ہیں، مگر ان کی تعداد پر مطلع ہونا یہ نور نبوت کا کام ہے۔ اس جیسی حدیثوں کے ظاہری معنی صحیح اور ان کے پوشیدہ معنی بھی ہے جو اہل معرفت بخوبی سمجھتے ہیں۔ لہذا اگر کسی ظاہر بین پر ان کے حقائق منکشف نہ ہو تو اسے انکار کے بجائے تصدیق اور تسلیم سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ایمان کا کم از کم درجہ یہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ ہمارا 45واں باب مکمل ہوا۔ اب آئیے 46ویں باب کا آغاز کرتے ہیں۔ 46واں باب علم الیقین، عین الیقین اور سوالات قیامت کے تعلق سے ہے۔ فرمان الہی ہے، مفہوم: ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جانتے، یعنی اگر تم قیامت کے احوال و واقعات کو یقینی طور پر جانتے، مگر تم کو تو مال کی کثرت اور ایک دوسرے پر فخر کرنے پر اس بات سے غافل کر دیا ہے۔ اگر تم یہ بات جان لیتے تو تم وہ کام کرتے جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوتا، اور ان کاموں سے بچتے جو تمہارے لیے مضر ہیں۔ لہذا فرمایا گیا اگر تم صحیح معنی میں علم یقین حاصل کر لیتے، جیسا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے تمہیں سمجھایا کہ مال اور اپنے قابل فخر کارناموں کا شمار تمہیں قیامت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تم نے جو مال کی کثرت و تعداد پر فخر کیا، اس کی بدولت تم ضرور جہنم کی آگ کو دیکھو گے۔ چنانچہ خالق کائنات نے قسم اٹھائی ہے کہ تم اگر اپنی ان آنکھوں سے اپنے روبرو جہنم اور اس کی شدت کو دیکھو گے، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، یعنی جہنم کا اس طریقے سے مشاہدہ کرو گے کہ جسے عین الیقین کہا جاتا ہے، اور جس کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مراتب یقین کا فرق: اگر علم الیقین اور عین الیقین کا فرق دریافت کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ علم الیقین انبیاء اکرام کو اپنی نبوت کے متعلق حاصل تھا،
اور عین الیقین فرشتوں کو حاصل ہے جو جنت، دوزخ، لوح قلم اور عرش و کرسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اسی کا نام عین الیقین ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ علم الیقین زندوں کا موت اور قبروں کے متعلق علم ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں مردہ قبروں میں ہے، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور عین الیقین موتا کو حاصل ہے، کیونکہ وہ قبور کو جنت کا ایک باغ یا جہنم کا ایک گڑھا خود دیکھ چکے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ علم الیقین قیامت کا علم اور عین الیقین قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا دیکھ لینا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم الیقین جنت اور دوزخ کا علم ہے اور عین الیقین ان کا دیکھ لینا ہے۔ فرمان الہی ہے، پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن تم سے دنیاوی نعمتوں جیسے تندرستی، قوت سماعت، قوت بینائی، اصول رزق کے طریقے اور کھانے پینے کی تمام چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے ان چیزوں کو پا کر اللہ تعالی کا شکر بھی ادا کیا تھا، اس کی معرفت حاصل کی تھی، یا انکار و کفر کے مرتکب ہوئے تھے۔ ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ سے روایت ہے کہ حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے کہ تم کو مالوں کی کثرت کے مقابلوں نے ہلاک کر دیا، یعنی تم عبادت سے غافل ہوئے یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھا، یعنی تمہیں موت آ گئی۔ ہرگز نہیں، البتہ تم جان لو گے، یعنی جب تم قبروں میں داخل ہوگے، پھر بے شک تم عنقریب جان لو گے جب تم قبروں سے نکل کر میدان محشر میں آؤ گے۔ ہرگز نہیں، اگر تم علم یقین کے طور پر جان لیتے، یعنی تم اس وقت کو جانتے جب تم اپنے اعمال سمیت اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے اور جہنم کو دیکھ رہے ہوگے۔ یہ اس طور پر واقع ہوگا کہ پلسرات کو جہنم کے درمیان رکھا جائے گا، بس بعض مسلمان نجات پانے والے ہوں گے، بعض زخمی ہوں گے اور بعض جہنم میں گرائے جائیں گے۔ پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی شکم سیری، ٹھنڈے مشروبات، مکانات کے سائے، تمہاری بہترین تخلیق کا مصرف اور نیند کی آسائشوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نعمتوں سے مراد تندرستی ہے۔ مزید فرمایا، جس نے گیہوں کی روٹی کھائی، خوراک کا ٹھنڈا پانی پیا اور اس کے ٹھہرنے کے لیے گھر بھی ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، میری امت کے لوگ گھی میں خالص شہد ملا کر اسے کھائیں گے، جن کے متعلق ان سے سوال کیا جائے گا۔ ٹھنڈا پانی بھی ایک نعمت ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کون سی نعمتیں حاصل ہیں؟ ہم نے تو کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، ان سے فرمائیے، تم جوتے پہنتے ہو اور ٹھنڈا پانی پیتے ہو، کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، ہم سے کون سی نعمتوں کا سوال ہوگا؟ ہمیں تو پانی اور کھجوروں کے سوا کوئی غذا بھی میسر نہیں، ہر وقت تلواریں ہماری گردنوں میں لٹکی ہیں اور دشمنوں سے لڑائیوں میں مصروف رہنا پڑتا ہے، وہ کون سی نعمت ہے جس کے متعلق سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جلد ہی تمہیں نعمتیں ملیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے انسان سے جن نعمتوں کا سوال ہوگا وہ یہ ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی اور تمہیں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا۔ گوشت، کھجور اور ٹھنڈے پانی کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا۔ مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو آپ کو اچانک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما مل گئے۔ آپ نے پوچھا، اس وقت گھر سے باہر کس لیے آنا ہوا؟ عرض کی، حضور بھوک نے ہمیں گھروں سے نکالا ہے۔ آپ نے فرمایا، بخدا میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا ہوں۔ کچھ ٹھہرنے کے بعد آپ سب ایک انصاری کے گھر تشریف لائے، مگر وہ گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی نے آپ کو دیکھ کر خوش آمدید کہا۔ آپ نے اس انصاری کے متعلق پوچھا تو اس کی بیوی نے عرض کیا، حضور وہ ہمارے لیے ٹھنڈا پانی لینے گئے ہیں۔ اسی وقت وہ انصاری صحابی بھی واپس آ گئے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا، الحمدللہ آج میں انتہائی باعزت مہمانوں کا شرف میزبانی حاصل کر رہا ہوں۔ پھر وہ گئے اور کھجوروں کا ایک خوشہ لائے جس میں کچی پکی بہت سی کھجوریں تھیں اور عرض کی، تناول فرمائیے، اور چھری اٹھائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ دینے والی کا خیال رکھنا۔ چنانچہ اس نے بکری ذبح کی اور آپ سب نے بکری کا گوشت اور کھجوریں تناول فرمائی، پانی پیا۔ جب کھانے اور پانی سے سیر ہو چکے تو آپ نے فرمایا، بخدا اے ابو بکر و عمر، تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ یہ باب اور ہمارا آج کا درس مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ اور نئے باب کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔